बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर वाफियत से होंगे। सामीन इकराम, आज का हमारा टॉपिक एक बहुत ही ज़रूरी और अहम मसले के साथ जुड़ा हुआ है। हमें, अगर हम तबीब हैं, अगर हम मौलिज हैं, तो ये हिकमत की कई गुत्थियाँ सुलझा देगा। और अगर हम मरीज़ हैं, देखने वाले सामीन अगर मरीज़ हैं, तो उन्हें भी समझ आएगा कि हकीकत में उन्हें पहले इलाज किस चीज़ का करना है। सामीन इकराम, हरारत का इंसानी जिस्म के साथ ऑर्गन थ्योरी जो हमारी कानून मुफ़रद अज़ा है, वो एक खूबसूरत पैटर्न के साथ हमें शेयर करती है। हमारे 3 बुनियादी वाइटल ऑर्गन्स हैं, दिल, जिगर और दिमाग, जिन्हें हम उज़्व रईसा कहते हैं। सामीन इकराम, हरारत भी इन्हीं तीनों अज़ा के साथ जुड़ी है। एक हरारत है जिसे हम हरारत उनसरी कहते हैं। हम सब लोगों की, हर जानदार की पैदाइश पानी के साथ अटैच है। पानी और रतूबत ही के साथ इंसानी ज़िंदगी का दारोमदार चल रहा है। तो उनसरी हरारत का ताल्लुक़ आपके आसाब के साथ होता है, जिसे हम एलिमेंटल हीट भी कहते हैं। ये वो बुनियादी हरारत है जिसके बगैर ज़िंदगी का निज़ाम नहीं चल सकता था। हुक्म और पैगाम रसा आसाब इसी हरारत के तहत चलते हैं। इसी हरारत के तहत आप ये समझिए कि जब आग, हवा और पानी और खाक की थ्योरी पेश की जाती है इंसानी जिस्म के लिए, जो अरकान है, इसमें भी जो ज़रूरी अज्जा है, ज़रूरी एलिमेंट है, वो हरारत है। जैसे कि आग जलाती है, आग जलाती है तो दूसरी तरफ आग हरारत, हरकत और तवानाई को बैलेंस करती है। तो हम ये कहते हैं कि जो आसाबी हरारत है हमारे जिस्म में, वो एलिमेंटल है, यानी हमारी पैदाइश के लिए जो जौहर है, आग, हवा, पानी, खाक, इन सब की एक बुनियादी अकाई हरारत के साथ जुड़ी हुई है। दूसरे नंबर पर हमारे पास आती है इम्यूनिटी, इनेट या वाइटल हीट, क़ुव्वत मुदाफ़ियत के निज़ाम में जो हमें हरारत गरीज़ी चाहिए। सामीन किराम, हरारत गरीज़ी से पहले ये बात देखें कि हमारे जिस्म में 2 तरह की फोर्सेस हैं। एक है वाइटल फोर्स, जिसे क़ुव्वत मुदब्बरा बदन कहते हैं। एक है क़ुव्वत मुदाफ़ियत, जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं, इम्यून सिस्टम कहते हैं। इम्यून सिस्टम आपको बीमारियों से बचाने की कोशिश में होता है। इम्यून सिस्टम का रद्द अमल है कि आपको बुखार हो गई, नज़ला हो गया, ज़ुकाम हो गया, कोई जिस्म पर खराश वराश शुरू हो गई, एलर्जी शुरू हो गई, ये इम्यूनिटी है। इम्यूनिटी वीक होने की वजह से बीमारियां हमला करती हैं, और जब ये बीमारियां ज़िंदगी को निगलने को तैयार होती हैं, तो उस वक्त वाइटल फोर्स आ जाती है, जो कि आपकी ज़िंदगी के चिराग को, हरारत और रतूबत गरीज़ी को बहाल रखने की कोशिश करती है। जब वाइटल फोर्स खर्च होना शुरू हो जाए, तो फिर मरीज़ के लिए एक ऐसा वक्त आता है कि फिर अद्वियात और किसी किस्म का मेडिकल प्रोसेस उसकी जान नहीं बचा सकता। तो हरारत गरीज़ी इम्यूनिटी और वाइटल फोर्स को बैलेंस करती है। अब समझें कि ये जो हमारे पास हरारत गरीज़ी है, ये किस कदर अहम है। हरारत गरीज़ी का मामला ऐसे है कि ये गुद्दी होती है, इसका ताल्लुक़ आपके जिगर के साथ है। इसलिए हमने कई बार, कई जगह बताने की कोशिश की कि हरारत गरीज़ी का बहाल रखना आपकी लंबी उम्र पाने का एक ज़रिया है। हरारत गरीज़ी आपको जवान रखेगी। हरारत गरीज़ी अगर स्ट्रॉन्ग है तो आप अच्छी और बेहतरीन और बीमारियों से पाक ज़िंदगी गुजारेंगे। हम में से कौन नहीं है जो ये चाहता है कि वो बीमारियों से दूर रहे? कौन नहीं है जो चाहता है कि अच्छी और लंबी सेहत हासिल करे और लंबी ज़िंदगी पाए और काफ़ी लंबे अरसे जवान रहे? तो इस सब का दारोमदार आपकी हरारत गरीज़ी के साथ जुड़ा है। सामीन किराम, हरारत गरीज़ी गुद्दी होने के साथ साथ इसको बहाल रखने का ये निज़ाम अल्लाह ताला ने दिया कि जिस वक्त नुत्फ़ा ठहरा, हमारी पैदाइश की इब्तिदा जहाँ से शुरू होगी, उसी वक्त हरारत और रतूबत गरीज़ी खर्च हो रही होती है। अब हम जब इस दुनिया में पैदा हो चुके हैं, तो अब हमें बदले मातहय्युल के तौर पर, सब ऑर्डिनेट के तौर पर इस हरारत और इस रतूबत को बहाल रखने के लिए हमें ग़िज़ाओं की ज़रूरत है। अगर हम खाना नहीं खाते तो खाना खाए बगैर हम कितना अर्सा जी लेंगे? फिर हरारत और रतूबत गरीज़ी इतनी नहीं होती कि वो ज़िंदगी लंबी चलाई जा सके। इसको चलाने के लिए कुदरत ने हमारे लिए तरह तरह के खुराक का और ग़िज़ाओं का इंतज़ाम फरमाया है। सामीन किराम, अगर आप अपनी हरारत गरीज़ी को बहाल रखना चाहते हैं, तो ये समझ लें कि जिस तरह गाड़ी के इंजन के लिए ईंधन की ज़रूरत होती है,
اسی طریقے سے حرارت غریزی کے لیے، اس کو بحال رکھنے کے لیے ہمیں اچھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ جتنی ناقص خوراک ہوگی، جتنی ہلکی خوراک ہوگی، حرارت غریزی اتنی کمزور ہوگی، سست ہوگی اور آپ بیماریوں کا شکار رہیں گے۔ اور اسی طریقے سے جتنی اچھی خوراک ہوگی، آپ کی امیونٹی، آپ کی وائٹل فورس اتنی اچھی ہوگی اور بیماریوں کے خلاف مدافعتی نظام آپ کا اتنا مضبوط ہوگا۔ تو ہمیں آج یہ سمجھنا ہے کہ حرارت غریزی ہی حقیقت میں جسم کے ساتھ آپ کی بیماریوں کے خلاف بھی، آپ کی لمبی زندگی کے لیے بھی اور آپ کے جوان رہنے کے لیے بھی، صابر صاحب نے اپنی ایک کتاب آدھا شباب میں فرمایا کہ اچھے ماحول کی ضرورت ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو اپنے غدود کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ غدود کا خیال یہی ہے کہ جس میں آپ کو اپنی غذاؤں میں اپنے غدود ناقلہ، غدود جاذبہ، حرارت غریزی کو بحال رکھنا ہے تاکہ آپ آدھا شباب کو حاصل کر سکیں، بڑھاپا قابل علاج ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ دیکھیں کہ کوئی شخص آپ کے پاس آ رہا ہے، مریض ہے، یا آپ کے گھر میں ہی آپ خود ہیں جس کے کم عمری میں بال سفید ہو رہے ہیں، تو یہ بھی اس بات کی نشانی ہے کہ یا تو مریض بڑا غمگین رہا اور اپنے جگر کو کمزور کر دیا۔ اس کی تفصیل میں کبھی کسی اور ٹاپک پر دوں گی انشاءاللہ، اس کے لیے الگ سے ہم بنائیں گے۔ ہم آپ کو وہ ریمیڈیز بھی بتائیں گے جس سے بال قدرتی طور پر سیاہ ہو جائیں گے اور واپس سے پھر جلدی سفید نہیں پڑیں گے۔ ابھی یہاں یہ سمجھیں کہ آپ کی بالوں کی قبل از وقت کی جو سفیدی ہے وہ بھی آپ کی حرارت غریزی کی کمی کی وجہ سے واقع ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تیسری قسم کی جو حرارت ہمارے جسم میں موجود ہے وہ ہے حرارت غریبہ۔ بہت اہم حرارت ہے، اس کو سمجھنا ہوگا۔ اگر آپ اس کو سمجھ جاتے ہیں تو مطلب پر آنے والے مریض بھی صحت یاب ہو جائیں گے اور آپ اپنی خود کی صحت کے لیے بھی بڑے کارگر اور بڑے معاون طریقے سے اچھی ادویات ریکمنڈ کریں گے اور وہ کھاتے ہی آپ کو صحت بھی ملے گی۔ حرارت غریبی جس کا تعلق آپ کے عضلات کے ساتھ ہے، جس کا تعلق آپ کے دل کے ساتھ ہے، حرارت غریبہ جب جسم میں ہوتی ہے تو یہ حقیقت میں حرارت غریزی کی بگاڑ کی وجہ سے آتی ہے۔ یا تو حرارت غریزی میں بگاڑ آیا تو یہ ایک الارم کے طور پر حرارت غریبہ جسم میں ایکٹیو ہوئی اور اس نے ایک سگنل دیا، اس نے کہا کہ بھائی حرارت کو سنبھال لو، بچا لو، ورنہ جسم یا ورنہ یہ جو شخص ہے اس کی زندگی قائم نہیں رہ پائے گی۔ بڑے بڑے امراض لگنے سے پہلے بخار آتی ہے، بڑے بڑے ورم آنے سے پہلے بخار آتی ہے۔ کل کے ٹاپک میں نے آپ کو سوزشی، تحلیلی اور تسکینی اورام کے بارے میں بتایا تھا۔ سامعین کرام، وہ ورم تو شروع ہی سوزش سے ہوتے ہیں۔ وہ سوزشی ورم آنے کے لیے جو پہلے حرارت آتی ہے وہ حرارت غریبہ ہے، جو کہ بخار کی صورت میں آپ نے دیکھا یرقان کے مریض اکثر بخار میں رہتے ہیں، ٹی بی کے مریض اکثر بخار میں رہتے ہیں، مریض کو ہرنیاں ہو گئی ہیں، رسولیاں ہو گئی ہیں، رحم میں کوئی مسائل آ گئے ہیں، مردانہ طور پر عضو رئیس کے اندر کسی قسم کی زیر ناف اگر خواتین یا مردوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ جس کے ناف کے نیچے کا حصہ مرد ہو یا خواتین جس کا تولیدی نظام درست نہیں، اس کی صحت اچھی نہیں، یہ بھی بخار کے ساتھ مشروط ہے۔ ان کو شروع ہونے، ان امراض کے لگنے سے پہلے بھی مریض کو بخار ہوتی ہے۔ تو سامعین کرام، حرارت غریبہ جس کا تعلق عضلات کے ساتھ ہوگا اور حرارت غریبہ جو کہ جسم میں حرارت غریزی کی کمی کی وجہ سے آئی ہے۔ اس لیے یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس شخص کی جسم میں حرارت کی کمی ہوتی ہے، اس کے جسم میں سوزش ہوتی ہے، حرارت کی کمی کی وجہ سے جسم کے اندر نقاہت ہوتی ہے، جسم کے اندر کمزوری ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ سامعین کرام، آپ اپنے مریضوں میں دیکھیں جسے ایسیڈیٹی ہے، تیزابیت ہے، حقیقت میں یہ تیزابیت بھی حرارت کی کمی کی نشانی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے مریض، جو بھی مریض آپ کے پاس ہے اور اس کے جوڑوں میں سوجن ہے، جوڑوں میں کسی قسم کا پتھراؤ ہے، اکڑن ہے، سوجن ہے، درد ہے، تو یہ بھی بخار کی حرارت غریبہ کی ایک نشانی ہے۔ تو ہم کون سی ایسی بیماری لیں گے جس کا تعلق حرارت غریبہ کے ساتھ نہیں جڑا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بخار بیماریوں کی ماں ہوتی ہے، حرارت غریبہ بیماریوں کی ماں ہے۔ اور اس کو سنبھالنے کے لیے صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں اپنی مجربات کے اندر 3 طرح کی ادویات دی ہیں جسے سلفا گروپ کہتے ہیں۔ سلفا گروپ جس میں گندک کا استعمال ہے، اگر آپ نے اس کو اعصابی سلفا بنانا ہے تو یہاں پر سہاگا اور جوکھار ڈالا، اگر آپ نے اس کو عضلاتی یا دل کے ساتھ بخار کا تعلق لگانا ہے تو یہاں پر آپ نے اس کو گندک آملہ سار کے ساتھ آپ نے یہاں پر مریض کو ہرڑ جلابہ وغیرہ استعمال کروائے، کرنجوا استعمال کروایا۔ اور اسی طرح اگر اس کو غدی دینا ہے تو گندک کے ساتھ اجوائن اور نمک خوردنی کا استعمال کروایا۔
ایک طبیب نے کہا کہ جی یہ جو صابر صاحب کا سلفا گروپ ہے یہ غلط دوائیں ہیں، صابر صاحب نے غلط لکھ دی ہیں۔ آج میں ان سے یہ اس پیغام اس ویڈیو کے ذریعے کہنا چاہتی ہوں کہ یہ غلط نہیں ہے، آپ کی سمجھ میں غلطی ہوئی ہے۔ حرارت کی بحالی ہی حقیقت میں بخار یا حرارت غریبہ کو دور کرتی ہے۔ تو جب ہم گندک مریض کو دیتے ہیں تو اس کو جو ٹیمپرری ہیٹ چڑھی ہوتی ہے، جسے پیتھولوجیکل ہیٹ ہم کہتے ہیں، جسے میں بار بار حرارت غریبہ کہہ رہی ہوں، یہ خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ آپ کو بخار ہو اور بخار ہونے کے نتیجے میں آپ کسی ایلوپیتھک سے پیناڈول، ڈسپرین یا کوئی بھی ایلوپیتھک دوا لینے کی کوشش کریں اور اپنی بخار کو دبا دیں، اس کا بہت اچھا طریقہ جو نیچر نے ہمیں دیا وہ یہ کہ آپ اپنی حرارت غریزی کو بڑھا لیں۔ جب حرارت غریزی بڑھے گی تو وہ جو بگاڑ آ گیا تھا وہ معتدل ہو جائے گا اور آپ کی بخار خود بخود ختم ہو جائے گی۔ یعنی ہم نے اوریجن کو ٹھیک کر دیا، بیماری کی اصل وجہ کو ٹھیک کر دیا۔ تو علامت کے طور پر جو بخار آئی تھی، علامت کے طور پر جو سوزش آئی تھی، علامت کے طور پر جو گھٹنوں یا ایسیڈیٹی کی پرابلم آئی تھی، علامت کے طور پر جو پی سی او ڈی کا پرابلم آج بچیوں کو موجود ہے، یا جو یو ٹی آئی انفیکشن کہلاتا ہے جو کہ یورینری ٹریک انفیکشن ہے، یہ سب کا سب، حتیٰ کہ سامعین کرام ہرنیا، پروسٹیٹ، جسم کے اندر گانٹھیں، گلٹیاں، ہرنیا، رسولیاں، ان سب کا علاج کرنے سے پہلے آپ کو مریض کی سوزش اتارنی پڑے گی، آپ کو مریض کو حرارت بحال کرنی پڑے گی، حرارت غریبہ دور کرنی پڑے گی۔ اس لیے میرے پاس تو یہ معمول ہوتا ہے کہ جب بھی مطلب پر میں جس بھی مریض کی دوا دے رہی ہوتی ہوں تو گندک والی دوائی جس میں اعصابی، غدی اور عضلاتی سلفا شامل ہے میں ضرور استعمال کراتی ہوں، تاکہ مریض کے اندر وہ جو سوزش ہے، حرارت غریبہ ہے، بعض اوقات جسم پہ ٹیمپریچر محسوس ہوتا ہے اور بعض اوقات اندر ہی کمزوری ہوتی ہے، تو مریض کی بخار ختم ہو جائے تو آپ یوں سمجھیں کہ مریض 70 سے 80% آپ نے ٹھیک کر دیا ہوگا۔ امید ہے کہ آج کے لیکچر میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ یہ دیکھیں کہ جب حرارت ہوتی ہے، حرارت غریبہ جسم کے اندر، تو نفس کے اندر صورت آ جاتی ہے، دل کی دھڑکن اس وقت میں تیز ہوتی ہے، چاہے بخار مریض کو اندرونی ہے چاہے بیرونی طور پر ظاہر بھی ہو رہی ہے۔ حرارت غریبہ کی وجہ سے نبض کے اندر صورت آتی ہے، بخار میں نبض تیز چلتی ہے، اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس تیزی کو اعتدال پر لانا ہی اصل میں صحت کی طرف آپ کے مریض کو اور آپ کو لے جائے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں کی درخواست رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔